سلطان الاولیاء غریب نواز کی کتابوں سے جو ملی ہوئی باتیں ہیں، چند ہی چیزیں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، اس میں کوئی خیانت نہ کریں۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اور اپنے پروردگار کے بیچ میں ہے۔ یہ غریب نواز سے محبت کرنے والے اس فرمان کو سن کر کے اجمیر جائیں، ٹانگ پھیلا کر کے سو کر پوری رات بھر وہاں پر عیاشی کر کے غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والے ان کے فرمان کو سنو۔ فرماتے ہیں نماز اللہ کی امانت ہے، جو ترک کیا اس نے اپنے رب کے ساتھ خیانت کی۔ رب سے خیانت کرنے والا وہ اس کے ولی سے کیا پیسہ اٹھا سکے گا؟ دوسری بات یہ بھی دیکھیں غریب نواز کا فرمان، یہ سنانا مجھے بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں غریب نواز کی محبت کا نام چلم اٹھانا ہے۔ یہ جھوٹے نقلی جعلی پیر جنہوں نے غریب نواز کا نام لے کر کے وہاں پر بھی اجمیر میں بھی پوری گینگ بیٹھی ہوئی ہے۔ ظالموں، تم پورے غریب نواز کے نام پر دھبا لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ جو اس حساب میں پورا نہیں اترے گا وہ دوزخ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ غریب نواز کے نام پر قوالیاں جتنی شعر ہوتی ہیں ان کے فرامین بھی شعر ہو، ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات بھی پھیلائی جائیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ ہے، فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 دروازے بنا دیتا ہے۔ بھوکوں کو کھلاؤ جو بھوکا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہے۔ غریب نواز کے نام پر جو نیاز ہوتی ہے اس میں سب پیٹو لوگ ہی کھا جاتے ہیں، کوئی مسکین کھا نہیں پاتا۔ سارے وہی لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھروں میں آلریڈی کھانا بنا ہوا ہے۔ ارے ثواب کا کام ان مسکینوں کو کھلانا ہے جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان یہ سنیں بہت توجہ سے، فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ کوئی ستا رہا ہو، اور فرماتے ہیں اس سے خدا اور رسول دونوں ناراض ہوتے ہیں جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ اس پر ظاہر سی بات ہے جو چشتی ہے، جو غریب نواز سے اپنی نسبت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچائے۔ اور فرمان سنیں، ارشاد فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لائے، اس میں کمی نہ کرے، پھر جو کچھ چاہے گا اللہ اسے فوراً عطا کرے۔ قبرستان میں جان بوجھ کر کے کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ، یہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ جو ایسا کرے وہ ملعون ہے، منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے نہ کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا کہ اس نے اپنے خاندان کو برباد کیا، اور فرماتے ہیں اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ آپ سنیں، یہ بات بھی ضروری ہے، اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ تمہارے اخلاق کے، تمہارا تقوی ہے نہ کہ علم۔ علم جتنا بھی حاصل کر لیا لیکن اس کے ساتھ تقوی نہیں آیا تو جنت میں نہیں جا پاؤ۔ جو شخص عشق الہی کی راہ میں قدم رکھتا ہے اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ کوئی اور بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ اب پھر سنیں، اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ پہلی چیز سخاوت، دوسری چیز ہے شفقت، تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری۔ سخاوت، لوگوں میں خیرات کرنا بغیر بتائے اور پھر دے دینے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر نہ کرنا، یہ سخاوت۔
شفقت کا مطلب ہے نرمی کرنا ہر ایک کے ساتھ. تیسری چیز ہے عاجزی و انکساری، غرور و تکبر نہیں کرنا. پوچھا گیا کیسے کریں یہ سب؟ فرماتے ہیں سخاوت دریا کی طرح کرو. دریا کا پانی کبھی کم ہوتا ہے؟ جتنا جسے چاہے اٹھا کر کے لے جاتا رہے، دریا کسی کو روکتا نہیں. پھر پوچھا شفقت کیسی ہو؟ کہا سورج کی طرح. سورج اتنا ہائی پاور کا ہے، اتنا ہائی پاور کہ اس کے برابر کا ٹیمپریچر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کسی کو جلاتا نہیں. جلاتا ہے سورج. شفقت ہے یہ سورج کی. اور پھر پوچھا گیا عاجزی کیسے کریں؟ عاجزی کیسے کریں؟ فرمایا زمین کی طرح، کہ یہ زمین ہمیشہ نیچے رہنا پسند کرتی، کبھی کسی کے سر پہ چڑھتی نہیں. اب دیکھیں فرماتے ہیں نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. بہت سارے نوجوان یہی ہیں، ارے میں تو حضرت وہ سب نشہ وشہ نہیں کرتا، دوست پورے تو نشیڑی ہیں، تو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ یہ غریب نواز کے فرمان کے مطابق گناہ کرنا اس سے زیادہ برے لوگوں کی صحبت میں رہنا گناہ ہے. قرآن میں وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش یہ فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو جنت میں جا رہا ہوتا. اب دیکھیں دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں. نمبر 1 وہ عالم جو علم سے بات کہے، حق نہ چھپائے. نمبر 2 جو لالچ نہ رکھے. نمبر 3 وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں آخری کی چند چیزیں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرے. سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. میں آخری بات فرماؤں، سچی توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں، کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم سونا، نمبر 3 کم بولنا. یہ 3 چیزیں کر لے تب تجھے سچی توبہ کی توفیق ملے گی. پیٹ بھر کھا کر کے توبہ 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 کر رہا ہے، نفس تیرا بھڑکاتا ہے، پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے. رات بھر سوتا ہے، دن بھر سوتا ہے، اور پھر توبہ توبہ کرتا ہے، تو نفس موٹا ہوتا ہے، تیری توبہ پر تجھے قائم نہیں رکھے گا. فرمایا گیا جو اہل طریقت ہیں وہ ہر موضوع پر بات نہیں کرتے ہیں. تقریروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کی باتیں اگر آپ بھی کریں اچھی بات ہے. انشاءاللہ العزیز طریقت کے راہ میں آپ کی بھی منزلیں آسان ہوں گی. لیکن جو فالتو کی مجلسیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے، ورنہ سچی توبہ میں یہ سب چیزیں خلل پیدا کرتی رہیں گی. اور زیادہ بولنے والا کبھی کبھار کفر بھی بول جاتا ہے، کبھی حرام بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے. اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ ابھی خواہش باقی رہے، ابھی بھوک باقی رہے، اس سے پہلے اپنا ہاتھ نکال لے. کم کھانے سے نفس کی ہم تربیت کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.